لا کاسٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اور ہمارے پروڈیوسر اعجاز حیدر خان کے ساتھ آج ہم فوجداری قانون کے ایک بہت ہی بنیادی مگر اکثر پیچیدہ موضوع پر بات کریں گے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR۔ جی، اور خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایک ہی واقعے کی دوسری FIR درج ہو سکتی ہے؟ بالکل، ایک اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ہم ظاہر ہے ضابطہ فوجداری اور عدالتی فیصلوں کا سہارا لیں گے، خاص طور پر سپریم کورٹ کا وہ مشہور فیصلہ سغرا بی بی کیس والا۔ جی ہاں، سغرا بیوی بنام ریاست، یہ فیصلہ اس موضوع پر حتمی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، FIR کا معاملہ ویسا تو سیدھا لگتا ہے، لیکن جب ایک ہی واقعے کے مختلف رخ سامنے آئے نا تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ FIR آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ صرف ایک درخواست ہے؟ دیکھیں، FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت کسی بھی قابل دستاندازی جرم، مطلب سنگین جرم، کی پہلی اطلاع ہے جو پولیس کو دی جاتی ہے۔ اچھا، قابل دستاندازی یعنی جس میں پولیس بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے؟ جی بالکل، اور پولیس رولز 1934 کا قاعدہ 24.5 یہ کہتا ہے کہ اسے ایک خاص رجسٹر میں درج کرنا ہے، سالانہ سیریل نمبر دینا ہے۔ بنیادی مقصد، جیسا آپ نے پہلے کہا، فوجداری قانون کی مشینری کو آپ کہہ لیں حرکت میں لانا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ وہ چنگاری ہے جو قانونی کارروائی کا انجن سٹارٹ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے پر۔ کیا ایک ہی واقعے کی 2 FIRs ہو سکتی ہیں؟ سغرا بی بی کیس نے اس بارے میں کیا کہا؟ سغرا بیوی کیس یعنی PLD 2018 SC 595 اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون میں ایک ہی واقعے کے لیے دوسری FIR کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی گنجائش نہیں؟ مطلب بالکل بھی نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ اگر پہلی FIR درج ہو گئی اور بعد میں کوئی نئی بات، کوئی نیا ورژن یا کوئی اور زاویہ سامنے آتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے، بالکل، تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نئی معلومات کو اسی پہلی FIR کی تفتیش کا حصہ بنائے، اسے CRPC کی دفعہ 161 کے تحت بیان کے طور پر ریکارڈ کر لے، الگ FIR نہیں۔ اچھا، اس کی وسعت کیا ہے؟ کیوں ایک ہی واقعے کی کئی FIRs نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی قانونی مسئلہ ہے اس میں؟ جی ہاں، بڑا مسئلہ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلے اشفاق ابراہیم کیس میں یہی بات کہی تھی، ایک ہی الزام ایک ہی وقوع پر بار بار FIRs درج کرنا آئین کے آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 13 یعنی وہ ڈبل جیپرڈی والا اصول کہ ایک جرم کی 2 بار سزا نہیں؟ بالکل وہی، اور یہ CRPC کی دفعہ 403 کے بھی خلاف ہے۔ ایسی جو اضافی FIRs ہوتی ہیں نا، عدالتیں انہیں قلعدم قرار دے سکتی ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، آپ دیکھیں تو بھارت میں بھی سپریم کورٹ نے، جیسے انڈب گوسوامی کیس تھا، اسی قسم کے مسائل پر غور کیا ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا، قانوناً دوسری FIR ممکن نہیں، لیکن ایک عام مسئلہ ہے کہ بعض اوقات پولیس پہلی FIR ہی درج نہیں کرتی، تب شہری کیا کرے؟ ہاں، یہ عملی مسئلہ ہے۔ اگر پولیس FIR درج کرنے سے انکار کرے تو قانون نے راستے دیے ہیں۔ سب سے عام راستہ ہے CRPC کی دفعہ 22A۔ اچھا، وہ جسٹس آف پیس والا؟ جی، آپ متعلقہ جسٹس آف پیس، جو عموماً سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتے ہیں، ان کے پاس درخواست دے سکتے ہیں۔ وہ پولیس کو FIR درج کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اور کوئی راستہ؟ اس کے علاوہ میجسٹریٹ کے پاس بھی اختیار ہے، CRPC کی دفعہ 156(3) کے تحت، کہ وہ پولیس کو تفتیش کا حکم دیں۔ پھر دفعہ 190 بھی ہے، جس کے تحت میجسٹریٹ خود کسی شکایت، پولیس رپورٹ یا اپنی معلومات پر جرم کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ اور کیا ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے؟ جی، کچھ خاص غیر معمولی حالات میں ہائی کورٹ کے موروثی اختیارات کے تحت، جو پہلے CRPC کی دفعہ 561A میں تھے، اب آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت سمجھے جاتے ہیں، وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے قانون کے غلط استعمال کو روکنا یا انصاف کے تقاضے پورے کرنا، جیسے کسی غلط کارروائی کو ختم کروانا۔ چلیں، اب واپس سغرا بی بی کیس پر آتے ہیں۔ اس فیصلے کا نچوڑ کیا ہے؟ فائنل پیغام کیا تھا عدالت کا؟ دیکھیں، سغرا بی بی کیس کا لب لباب یہ ہے، ایک وقوع، ایک FIR، سادہ اور واضح۔ اس سے تفتیشی افسر پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ہر پہلو سے تفتیش کرے۔ تفتیش میں مداخلت نہیں کریں گی؟ عمومی طور پر نہیں، جب تک قانون کی کوئی سنگین خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ مقصد تھا کہ بار بار FIRs درج کروا کر سسٹم کو الجھانے یا لوگوں کو ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ صحیح۔
یعنی تفتیش کو ایک ٹریک پر رکھا جائے۔ درست، اس سے تفتیش پر فوکس رہتا ہے اور ہاں پولیس پر انحصار بڑھتا ہے جو کہ ایک چیلنج بھی ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایف آئی آر قانون کو حرکت میں لانے کا پہلا قدم ہے۔ سغرا بی بی کیس نے یہ طے کر دیا کہ ایک واقعے کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی، کوئی بھی نئی بات سامنے آئے وہ اسی تفتیش کا حصہ بنے گی۔ جی، اور اگر ایف آئی آر نہ کٹے تو جسٹس آف پیس اور دیگر عدالتی فورمز موجود ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تفتیش بکھرنی نہیں چاہیے، ایک ہی جگہ مرکوز رہنی چاہیے۔ بالکل، قانون تو واضح ہو گیا ہے، اصل بات اب اس پر عمل درآمد اور تفتیش کے معیار کی ہے تاکہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اصول کہ ایک وقوع، ایک ایف آئی آر بظاہر تو شفافیت کے لیے ہے، لیکن کیا اس سے تفتیشی ادارے کو یعنی پولیس کو ابتدائی کہانی پر بہت زیادہ کنٹرول نہیں مل جاتا؟ خاص طور پر سارے متضاد بیانات بھی اسی نے ریکارڈ کرنے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو نظام میں چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کے اس گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے ہمارے سامعین کو ایف آئی آر اور خاص طور پر دوسری ایف آئی آر کے قانونی پہلوؤں پر کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ شکریہ۔ ہمارے چینل لا کاسٹ پاکستان کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔